بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسے کون سے دو مقامات ہیں جہاں پر ہم نے بدل کے پڑھنا ہوتا ہے، جہاں پر ہم نے تبدیل کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں ایک آیت آپ کے سامنے ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، لفظ ہے مَطَرًا، لیکن اگر یہاں پہ آپ سٹاپ کریں گے تو آپ نے ایک زبر ختم کرنی ہے، ایک زبر آپ نے پڑھنی ہے۔ جب ایک زبر کو ہم ختم کریں گے تو ہو جائے گا مَطَرًا، جیسے کہ را دو زبر الف رن ہوتا ہے لیکن را زبر الف را ہوتا ہے۔ تو جب بھی دو زبر کے اوپر وقف ہوگا نا تو آپ نے ایک زبر ختم کر دینی ہوتی ہے اور ایک زبر آپ نے پڑھنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے آیت ہے علیہم مطرا، اب یہاں پہ ایک زبر ہم نے ختم کی ہے، ایک زبر ہم نے پڑھی ہے، لفظ ہے مطرن، وقف کیا مطرا، ایک الف تک ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساتھ الف ہے تو ٹھیک ہے لمبا کر دیا ہے، اگر الف نہیں ہے ویسے ہی دو زبر استعمال ہوئی ہیں تو لمبا نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے لیسو سواءن، اب یہاں پر بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، لیسو سواءن ہے نا، دو زبر کے اوپر وقف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر دو زبر ہے۔ رول میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں دو زبر کے اوپر اگر ہم وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، ایک زبر ختم کرنی ہے، ایک زبر آپ نے پڑھنی ہے، اس کو ایک الف تک ہم نے لمبا بھی کرنا ہوتا ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں لیسو سواءن ہے، اب ایک زبر ہم ختم کریں گے لیسو سواء، ٹھیک ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے حمزہ کو ایک الف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ایک زبر ہم نے پڑھنی ہے، ایک زبر ہم نے ختم کرنی ہے، آگے الف ہے یا نہیں ہے، دو زبر آ گئی ہے نا، سٹاپ ہو رہا ہے نا، تو آپ نے ایک زبر ختم کر دی ہے، ایک زبر آپ نے پڑھی ہے لیسو سواء، ٹھیک ہے۔ تو دو زبر کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں آگے، اگر دو زیر کے اوپر سٹاپ ہوتا ہے پھر کیا کریں گے، دیکھتے ہیں اپنی اسکرین پہ، آپ دیکھیں ایک آیت آپ کے سامنے ہے نجیناہم بسحر، لفظ ہے بسحر، اب دونوں کی دونوں زیر ختم ہو جائیں گی، اس کو ہم پڑھیں گے نجیناہم بسحر، بسحر، کچھ لوگ پڑھتے ہیں بسحری، وہ بسحری نہیں، اس کو آپ نے پڑھنا، وہ صرف دو زبر کے لیے خاص ہے کہ ایک زبر ختم ہونی ہے، ایک زبر پڑھنی ہے، لیکن اگر دو زیر کے اوپر وقف ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں لفظ ہے بسحرین نا، تو دونوں کی دونوں زیر ختم ہو جائیں گی، دو زیر کے اوپر جب بھی وقف ہوگا تو دونوں کی دونوں زیر ختم ہو جاتی ہیں، بسحر ایسے سلوپ ہوگا، نجیناہم بسحر، کلیئر ہے۔ اب چلتے ہیں پیش کی طرف، پورے قرآن پاک میں جب بھی دو پیش کے اوپر سٹاپ ہوتا ہے تو دونوں کی دونوں پیش بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں واللہ بما تعملون خبیر تھا، تو دونوں کی دونوں پیش ختم ہو گئی جب ہم نے اس کے اوپر وقف کیا، بما تعملون خبیر، خبیر رو نہیں کہنا، اکثر لوگ خبیر رو پڑھتے ہیں کہ ایک پیش ختم کرنی ہے ایک پیش پڑھنی ہے، قاعدہ بالکل ایزی ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں دو زبر کے اوپر وقف ہوگا ایک زبر پڑھنی ہے ایک نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، اور اگر دو پیش کے اوپر یا دو زیر کے اوپر وقف ہوتا ہے وہ دونوں کی دونوں پیش ختم ہو جاتی ہیں اور دونوں کی دونوں زیر بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، یہاں پہ دیکھیں اگر گول تا کے اوپر سٹاپ ہوتا ہے تو گول تا کو ہا کے اندر بدل دیا جائے گا جب اس کے اوپر وقف ہوگا۔ فار ایگزامپل ایک آیت آپ کے سامنے ہے فتأتیہم بآیۃ ہے، اب دیکھیں گول تا کے اوپر سٹاپ ہو رہا ہے، وقف ہو رہا ہے، گول تا کے نیچے اوپر کون سی حرکت ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، گول تا کے اوپر جب بھی وقف ہوگا نا آپ نے اس کو ہا کے ساتھ چینج کرنا ہے، ہا کے ساتھ بدل دینا ہے، فتأتیہم بآیہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ تا کی جگہ پر آپ نے ہا پڑھنی ہے جب بھی گول تا کے اوپر وقف ہوگا، فتأتیہم بآیہ، بآیہ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں بآیت، وہ کہتے ہیں جی تا کے نیچے دو جو حرکات ہیں ہم نے وہ ختم کر دی ہیں تو سٹاپ ایسے ہوگا تا کو ساکن کر دیں گے، نہیں، گول تا کے اوپر جب بھی وقف ہوگا گول تا کو بدل دیا جائے گا ہا کے اندر،
क्लियर है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। इसको ज़रा अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि जब भी दो ज़बर के ऊपर वक्फ होता है उसको बदल दिया जाता है एक ज़बर के अंदर, मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि जब भी गोल ता के ऊपर वक्फ होता है उसको बदल दिया जाता है जब वक्फ होता है उसके ऊपर, मैं कह सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। तो इसी बदलने को, ये जो वक्फ की वजह से दो ज़बर एक ज़बर के अंदर बदल रही है या फिर गोल ता ए हा के अंदर बदल रही है ना, इसको हम बोलते हैं वक्फ बिल अबदाल, मतलब वक्फ करके बदल दिया जाए। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।